وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا، الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون، مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی دے دی۔ حتی عفوا، یہاں تک کہ پھر کیا ہوا، وہ حد سے بڑھ گئے، یعنی اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہوئے۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، انہوں نے جواب کیا دیا، کہنے لگے کہ بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی راحت اور تکلیف پہنچتی تھی بھائی۔ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، اب عذاب میں مبتلا کر دیا، اور انہیں اس کا کچھ علم نہ تھا۔ رب کائنات ان کو کبھی آزمائش میں مبتلا کرتا، کبھی مصیبت اور پریشانیوں میں ڈالتا، کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں، شرک سے، اپنے کفر سے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں خوشحالی بھی عطا کر دیتا، کبھی مال و دولت عطا کر دی، قوت اور طاقت عطا کر دی، کیوں؟ تاکہ وہ چلے اس بہانے اپنے محسن کو پہچانے، احسان کرنے والے کو پہچانے کہ جو اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے وہ محسن، وہ رب کائنات، اس کا سب سے بڑا حق ہے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اس کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کے نبی کی اطاعت کی جائے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم رب کائنات کی جانب متوجہ ہوتے، بطور ایک امت، بحیثیت ملت ہم اللہ کے آگے جھکتے، ہم اس کے آگے سچی توبہ کرتے، مولا کہ ہم جس تباہی کے کنارے پر، دہانے پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میری یہ آسائشیں، میری یہ سہولتیں، میرا یہ مال و دولت، میری یہ تجارت، میرا یہ منصب، یہ رب سے اور قریب کر دیتا، لیکن جو رب نے ترقی عطا کی، تو رب سے دور ہوتے چلے گئے۔ مجھ پر رب کائنات کے بڑے احسانات ہیں، اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے، تو میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کا زیادہ شکر ادا کروں، اور ڈروں اس بات سے کہ کہیں ان احسانات کے بدلے میں اللہ سے کہیں اور دور تو نہیں ہو جاؤں گا، اور غفلت کا شکار تو نہیں ہو جاؤں گا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہر کسی کو الگ الگ نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے آگے مزید جھکنا چاہیے، اس کی جانب مزید متوجہ ہونا چاہیے۔